الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. برادران اسلام، ایک سوال جو اچھے اسکالر، مفتی اور مناظر حالت خراب کر دیتا ہے، وہ ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تو حیران و پریشان ہو کر کوئی مفتی اور مناظر کہتا ہے اللہ لا مکان ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ فی کل مکان، ہر چیز میں، ہر کنکر میں شنکر، تیسرا کہتا ہے ہر ایک کے دل میں اللہ رب العالمین ہے. اور کچھ لوگ تو اس قدر بپھر جاتے ہیں اس سوال سے کہ فوراً ہی کہہ اٹھتے ہیں کیا یہ سوال ضروری ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا واضح ترین بیان ہے. اور جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ائمہ ثلاثہ نے بیان کیا ہے. صحابی رسول معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی کو لے کر آیا. فقلت یا رسول اللہ علی رقبۃ افاعتقها، میں نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر گردن آزاد کرنا لازم اور واجب ہے، کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کہا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ فقالت فی السماء، لونڈی نے کہا اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے. فی السماء کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین آسمان میں ہے، اللہ رب العالمین اوپر ہے. فی کا معنی علا کے آتا ہے. سیرو فی الارض قرآن کریم میں آیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زمین میں گھس کر چلو، بلکہ زمین پر چلو کا معنی ہے. فی جذوع النخل کا بھی آیا ہے، اس کا معنی بھی یہی اعلیٰ کے معنی میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا اس لونڈی سے من انا، میں کون ہوں؟ قالت رسول اللہ، لونڈی نے کہا اللہ کے رسول ہیں. قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن الحکم السلمی سے کہا اعتقها فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ خاتون ہے. امام مالک نے موطا میں اس کو بیان کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 776. والامام الشافعی فی الرسالہ صفحہ نمبر 75. واللفظ له، اور یہ امام شافعی کے الفاظ ہیں الرسالہ میں.
ابن ابی شیبہ نے الایمان صفحہ نمبر 36 اور روایت نمبر 84 پر ذکر کیا ہے، اور امام احمد نے مسند الامام میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 448 پر ذکر کیا ہے، ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں ذکر کیا ہے، دارمی نے الرد علی الجہمیہ پر میں ذکر کیا ہے، اور دوسری کتاب الرد علی المریسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491، عبداللہ ابن امام احمد نے السنہ میں ذکر کیا ہے، امام ابن خزیمہ نے التوحید میں ذکر کیا ہے، بہقی نے الاسماء والصفات میں ذکر کیا ہے، اور السنن الکبریٰ میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کو 1199 پر ذکر کیا ہے، اسی طرح سے علامہ ذہبی نے العلو صفحہ نمبر 81 پر ذکر کیا ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث کو اہل علم نے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، امام مسلم نے اس کو صحیح میں ذکر کر کے صحیح قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی بہقی نے، علامہ ذہبی نے، علامہ البانی نے، ابن ابی شیبہ نے، اسی طرح سے بہت سے علماء اہل حدیث نے یا علماء حدیث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر کسی ماتریدی، وحدت الوجودی اور جہمی سے یہ سوال کر لیا تو وہ آپ بگولا ہو جائیں گے، اور اسی سے ان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ ان کا عقیدہ وحدت الوجودی کنکر میں شنکر، ہر کنکر میں شنکر والا عقیدہ ہے، یا اللہ رب العالمین کو عرش پر مستوی مانتا ہے۔ بہرحال یہ عظیم ترین حدیث ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہندو مت سے اور دیگر ادیان باطلہ سے متاثر ہو کر صوفیوں نے مسلمانوں میں اس کو رائج کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یا ہر ایک کے دل میں ہے، یا اللہ رب العالمین لا مکان ہے، جیسے کہ بہت سے اپنے آپ کو اسکالر سمجھنے والے کہتے ہیں اللہ لا مکان ہے۔ اللہ رب العالمین لا مکان نہیں، اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے اوپر ہے اور اپنی مخلوقات سے جدا ہے، اور اللہ رب العالمین کی استوا کی کیفیت کسی بھی مخلوق کو معلوم نہیں ہے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ،